پانی قدرت کا انمول تحفہ ہے۔ انسان پانی کے بغیر زیادہ دن نہیں گزار سکتا۔ پانی زندگی ہے، پانی ہے تو جہاں ہے، اور یہ قدرت کی نعمت ہے۔ زیر زمین پانی کے ذخائر میں کمی کا شور تو ہم سنتے ہیں، لیکن کبھی اس کی وجہ جاننے کی کوشش کی ہے ہم نے؟ کیوں ہماری پانی والی موٹریں کام کرنا چھوڑ جاتی ہیں اور پھر ہمیں پانی حاصل کرنے کے لیے زیادہ گہرا بور کرنا پڑتا ہے؟ جس گھر میں پہلے 40 فٹ بور ہوا کرتا تھا، ہینڈ پمپ یا نل کا چل جاتا تھا، وہاں پہ اب 250 یا 300 فیٹ پہ پانی نہیں مل رہا۔ میرے اپنے ساتھ یہ ہو چکا ہے، اور مجھے اپنے گھر میں، ہماری پوش سوسائٹی ہے، بڑا ویل ڈیولپڈ علاقہ ہے، لیکن پھر بھی پانی کی قلت ہے، اور ہر دوسرا گھر اب پانی کی بورنگ کے لیے 300-350 فیٹ تک بورنگ کروا رہا ہے پانی کو حاصل کرنے کے لیے۔ زیر زمین پانی کے ذخائر ریچارج کیسے ہوتے ہیں؟ بارش سے اور ہمارے استعمال شدہ پانی سے۔ اگر ہم وہ پانی زمین کو واپس کریں تو ہزاروں سال تو یہ ذخائر ریچارج ہوتے رہیں، اب کیوں نہیں ہو رہے؟ ماضی میں ایسا ہو رہا تھا، کیونکہ بارش اور دیگر استعمال شدہ پانی زیر زمین جاتا تھا، جس کا قدرتی راستہ کچی زمین تھی۔ ہم نے سیمنٹ کی، تارکول کیا اور کنکریٹ سے اس کو بند کر دیا۔ وہ پانی جو زیر زمین پانی کی سطح کو برقرار رکھتا تھا، اسے واپس زمین میں جانے کا راستہ نہیں ملتا، اور ہم اسے نالیوں میں بہا دیتے ہیں۔ اور اس سب پہ ہم بات بھی کریں گے۔ آج ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے کہ استعمال شدہ پانی کو ہم مفید کیسے بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے معزز مہمان مجھے اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں۔ محترم ظفر اقبال وٹو صاحب واٹر ریسورسز اسپیشلسٹ ہیں، کنسلٹنٹ انجینئر ہیں، پرائڈ آف پاکستان ایوارڈ 2022 ان کو حاصل ہوا ہے۔ ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لائے، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ آپ کا چونکہ فوٹے ہے اور آج بارش بھی ہوئی آپ کے آنے پہ، ایک اچھا انسیڈنس ہو گیا یہ، تو ہمارے لیے گفتگو کا اچھا بہانہ بن گیا کہ بارش کا پانی، اتنی زیادہ آج بارش ہوئی ہے کہ مجھے تو گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کافی دشواری ہو رہی تھی۔ یہ پانی ہم بے دریغ ضائع کر دیتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے، آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں اور بتا سکتے ہیں ہمارے ویورز کو، ہمارے ناظرین سامعین کو، کہ پانی تو کم ہوتا جا رہا ہے۔ کیپ ٹاؤن جیسی مثال ہمارے سامنے ہے، لیکن ہم کوئی نصیحت نہیں پکڑ رہے، ہم کوئی نتیجہ اخذ کر کے عمل نہیں کر رہے۔ ان سب پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ تو جو استعمال شدہ پانی کو دوبارہ استعمال کرنے کے قابل بنانا کیوں اہم قرار دیا جا رہا ہے، اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر کیا ہے، یہاں سے آغاز کر لیتے ہیں۔ جی، پانی جس طرح آپ بتا بھی رہے تھے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے کہ ہوا کے بعد ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر انسان زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ جی بالکل۔ اب پانی جو ہے اس کی مقدار ہمارے پاس الحمدللہ سفیشینٹ ہے، سرفیس واٹر کی صورت میں بھی بارشیں بھی ہو جاتی ہیں، اور ندی نالے بھی ہیں ہمارے، لیکن چونکہ اس کی ضرورت بڑھ رہی ہے، جو ایک عالمی طور پہ ایک انڈیکیٹر یوز کیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پر کیپیٹا 1000 میٹر کیوب پانی اویلیبل اگر کسی ملک میں اس سے کم ہے تو وہ پانی کی کمی کا شکار ملک تصور کیا جاتا ہے، شمار کیا جاتا ہے اس میں سے۔ جی۔ اب پاکستان جب بنا تو ہمارے پاس 5000 5500 میٹر کیوب پر کیپیٹا پانی اویلیبل تھا استعمال کرنے کے لیے۔ جی۔ اور یہ مقدار اب 1000 سے نیچے چلی گئی ہے۔ کتنا نیچے آ گئی ہے؟ جی۔ اچھا، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، ظاہر ہے اس وقت سے لے کے اب تک آبادی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اویلیبل واٹر ریسورسز ہیں ان کو ہم نے ڈیولپ کرنے پہ بھی زور نہیں دیا۔ ہمارے سرفیس واٹر جیسے دریاؤں میں بھی پانی کم ہو گیا ہے، کیونکہ 3 مشرقی دریا جو تھے وہ تو ہمارے انڈیا نے ڈرائی کر دیے ہیں، روک دیے ہیں، لیکن ہمارے پاس کافی ٹائم تھا کہ ہم اس کمی کو پورا کرنے کے لیے متبادل ذرائع پہ جاتے۔ اب متبادل ذرائع میں ہمارے پاس سب سے جو بہترین ذریعہ یا چیز اویلیبل ہے وہ مونسون کی بارشیں، جو ابھی ہمارا اسپیل چل رہا ہے، جو چل رہا ہے۔ یہ 3 مہینے جو ہوتے ہیں، جولائی اگست سپٹمبر، اس میں تقریباً پورے سال کی 80% بارشیں ان 3 مہینوں میں ہو جاتی ہیں، اور یہ جتنا جو پانی ہوتا ہے یہ سفیشینٹ ہے کہ وہ جو پانی کی کمی ہمارے پاس ہوئی ہے دریاؤں کے بند ہونے سے یا آبادی کے بڑھنے سے، تو اس کو ہم کسی بھی طریقے سے اسٹور کر کے ری سائیکل کر کے استعمال کریں تو ہم اس کمی پہ بڑی آسانی سے قابو پا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ایسا عملی طور پہ ہو نہیں رہا۔ ایک تو ہمارے پانیوں کو روکا گیا، پھر مختلف ڈیمز بنائے گئے، پھر مختلف جہاں جہاں جگہ مل رہی ہے وہاں ہمارا دشمن کام دکھا رہا ہے،
لیکن ہم خود اپنے لیے جاگ نہیں رہے. ہم آج کی مثال لے لیں تو آج کا جو پانی ہے وہ سارا ڈرین ہے, وہ سارا ہم اس کو یوزیبل ہی نہیں کر رہے. بلکہ گفتگو اس طرف لے چلتے ہیں. آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے گفتگو آپ کی میری ہو رہی تھی بریک پہ جب ہم تھے, تو آپ نے بتایا کینیڈا کا آپ کا وزٹ ہوا. سر وہ سٹیٹسٹکس ذرا بتائیے, ہمارے لیے بڑے سوچنے کی بات ہے, حالانکہ اس کو بڑا رچ کہا جاتا ہے پانی کے حوالے سے کینیڈا کو. وہ لوگ بھی بڑے سیریس کنسرنز ابھی سے شو کر رہے ہیں, فرمائیے گا. جی, کینیڈا جو ہے وہ پانی کی سپر پاور ہی سمجھا جاتا ہے. ان کے جو فریش واٹر کے وسائل ہیں, ریسورسز ہیں, برف ہے, پانی ہے, وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے. اور وہ لوگ کچھ 7-8 ہزار سال کا پانی کلیم کرتے ہیں کہ ان کے پاس ہے. اگر ان کو کوئی نیا پانی نہیں ملتا تو استعمال کر سکتے ہیں. لیٹ می ریپیٹ, 7-8 ہزار سال تک کا پانی ہے ان کے پاس, لیکن ان کو ابھی سے کنسرنز ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے گراؤنڈ واٹر اور سرفیس واٹر کے بڑے سخت انہوں نے بائی لاز بنائے ہوئے ہیں. کوئی بھی بڑے سے بڑے یا چھوٹے سے چھوٹی تعمیر جو ہے, یعنی اگر آپ یوں سمجھیں کوئی 5 مرلہ گھر بھی اگر بنانا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے ایک واٹر سٹڈی جمع کروانی ہوتی ہے. وہ پراپر سائنٹیفک واٹر سٹڈی ہوتی ہے, اچھا, جو یہ بتاتی ہے کہ اس تعمیر سے پہلے یہاں پہ پانی کی کیا صورتحال ہے, سرفیس واٹر کی, گراؤنڈ واٹر کی, اور اس تعمیر سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. یعنی کہ اس کو نقصان نہیں پہنچے گا, کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. صورتحال سرفیس واٹر اور گراؤنڈ واٹر کی وہی رہنی چاہیے جو تعمیر سے پہلے تھی. اچھا, اور اگر کوئی فرق پڑ رہا ہے تو وہ جو اونر ہے, وہ جو تعمیر کرنے والا ہے, اس کو ایسے سٹیپس لینے پڑیں گے کہ وہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. جبکہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے پاس پانی کی بھی کمی ہے. پھر ہمیں جو پانی اویلیبل ہوتا ہے اس بارش کے دنوں میں, نہ ہم اس کو سٹور کرتے ہیں ریسائیکل کرنے کے لیے, اور دوسرا جو ایک کنسیپٹ استعمال ہوتا ہے ریچارج کا, جس کو ہم ریچارج, جو گراؤنڈ واٹر کی ہم بات, تو گراؤنڈ واٹر کے لحاظ سے بھی ہمیں ایک بہت بڑی ریزروائر قدرتی طور پہ, جس کو ہم ایکویفر کہتے ہیں, پنجاب اور سندھ کے میدانوں کے نیچے موجود ہے, جو کہ صدیوں سے ریچارج ہوتی رہی ہے ایک قدرتی پروسیس سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس میں زیادہ تیزی ریچارج میں آئی جب ہمارا نہری نظام بننا, 100-200 سال 150 سال پہلے جب نہریں بنی, دریاؤں کا پانی ان میدانوں پہ آیا, تو اس سے بھی ایک ریچارج کا بڑا اچھا سسٹم ڈیولپ ہو گیا. لیکن اب اس میں یہ ہو رہا ہے کہ چونکہ آبادی بھی بڑھ رہی ہے اور زرعی ضروریات بھی بڑھ رہی ہیں. ہماری پانی کی سب سے زیادہ جو ضرورت ہے, 90-95% آف دا ٹوٹل واٹر آف پاکستان وہ زراعت میں جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور زراعت بھی پہلے شروع میں 1 فصل ہوتی تھی یا 2 ہوتی تھیں, اب ہم 3 فصلیں بھی لے رہے ہیں. 100 سے 200% کراپنگ انٹینسٹی ہم نے کر دی ہے. اور پھر اس کو ہم فلڈ اریگیشن کرتے ہیں, بجائے ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹم کی طرف جانے کے ہم اس کو فلڈ اریگیشن کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ پانی بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے, ایواپوریٹ ہو جاتا ہے, ادھر ادھر ضائع لیکیج ہو جاتا ہے, گٹر میں مل جاتی ہے, کیونکہ صاف زیر زمین پانی تو صاف ہوتا ہے ہمارا. لیکن جب وہ گٹر یا کسی بھی ایسی کثافت والی چیز میں ملتا ہے تو وہ پھر ضائع ہو جاتا ہے, ایک قسم کا, وہ انسانوں کے استعمال کے قابل نہیں رہتا. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ جو 90-95% زراعت میں استعمال ہوتا ہے, اس میں سے بھی آدھا زیر زمین سے آتا ہے. اس کے بعد شہروں کی طرف آئیں, جس طرح لاہور کی آپ بات کر رہے ہیں, کراچی ہے, ہمارے جتنے بھی کیپٹل سٹیز ہیں, جی, اسلام آباد ہے, پشاور ہے, کوئٹہ ہے. کوئٹہ, کراچی اور پشاور تو اس کو فیل کر رہے ہیں. کوئٹہ میں 1000 فٹ سے نیچے ہمارا پانی چلا گیا ہے. کراچی میں بھی یہی ہے, ٹینکر مافیا کا آپ سنتے رہے ہوں گے, سال سے چل رہا ہے وہ. یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, بہت عرصے سے اب تو وہ شروع ہو گیا, 15-20 سال پہلے سے, اور کوئٹہ میں تو اس سے بھی پہلے سے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ ضرورت بڑھ رہی ہے, تو ظاہر ہے ہم پمپ زیادہ کر رہے ہیں پانی کو, اور ریچارج کم ہو رہا ہے. اب لاہور کی ہم بات کریں, لاہور کا سارا ریچارج راوی ریور سے ہوتا تھا. راوی جب بند ہو گیا, انڈیا کی طرف سے ڈیم 2000 میں ایک تھین ڈیم بنایا گیا جس سے راوی کا فلو بند ہو گیا, تو 80-85% فلو بند ہو گیا. تو یوں سمجھیں 80-85% لاہور کا ریچارج ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اس کی کاؤنٹر یا اس کو ختم کرنے کے, اس امپیکٹ کو, ہم نے اس کو کوئی آرٹیفیشیل ریچارج کرنا ہوگا, ادروائز تو ہم پانی کھینچتے رہیں گے اور نیچے جاتا رہے گا. اچھا سر, جیسے آپ بتا رہے ہیں, بہت ساری چیزیں آپ نے بتائی ہیں کہ جن کو ایک گفتگو کو, ایک جملے کو لے کے شروع ہو جائیں تو پروگرام ختم ہو جائے گا. میں چاہوں گا کہ تھوڑی تھوڑی چیزیں ہم ضرور ڈسکس کریں.
اب چونکہ آپ کا فوٹ ہے آپ تو اتنا کچھ بتا دیں گے کہ اس میں سے نکالنا بڑا مشکل ہو جائے گا کہ کس کو روکے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں۔ مجھے بالکل نالج میں ہے کہ کراچی کی ایک مسجد ہمارے لیے ایگزامپل ہے کہ وضو کے پانی کو ریسائیکل کیا جا رہا ہے، اس پانی کو دوبارہ یوزیبل کیا جا رہا ہے، بلکہ آپ کا بھی اس میں ماشاءاللہ کنٹریبیوشن ہے۔ تو بتائیے گا کہ اگر وہ وہاں پہ کامیاب ہے مساجد کے حوالے سے، تو ملک بھر کی مساجد میں کیوں نہیں؟ یا اگر ملک بھر میں نہیں تو بڑے شہروں میں کیوں نہیں؟ جی یہ ایک بالکل ہو سکتا ہے، جی، کیونکہ پانی جو ہے، جو وضو کا پانی ہوتا ہے، وہ ریسائیکل کی بجائے ریچارج کی بجائے ریسائیکل کریں تو زیادہ مفید ہے۔ کیونکہ کوئی ایسا پانی جو انسانی استعمال میں آ جائے تو اس میں خدشہ ہوتا ہے کہ اس میں بیکٹیریا آ گئے ہیں یا اس میں کوئی اور بھی آلودگی آ گئی ہیں، تو وہ دوبارہ ریچارج کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو آپ گارڈننگ کے لیے استعمال کر لیں، پودوں کے لیے استعمال کر لیں، کسی بھی اور فرش دھونے کے لیے، سوسائٹی کی سڑکوں کو دھونے کے لیے استعمال کر لیں۔ ریسائیکل کا کانسیپٹ ہے بارش کے پانی کے لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ بارش کا پانی اگر آپ نے سائنس میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے، جو ڈسٹلڈ واٹر ہوتا ہے وہ پانی کی سب سے جو ہے شفاف ترین شکل ہوتی ہے، کیونکہ اس میں کوئی امپیورٹی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ جو بادل ہیں یہ ڈسٹلڈ واٹر ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایواپوریٹ ہو کے بخارات بن سے کے اٹھ کے گیا اوپر، تو یہ ڈسٹلڈ واٹر ہوتا ہے جب تک یہ زمین پہ نہیں پڑتا۔ جب زمین پہ پڑتا ہے تو چلیں پہلی بارش کو تو ہم جس کو ہم ایسڈ رین بھی کہتے ہیں، کوئی گند ہے، مٹی ہے کچھ، لیکن جب جس طرح لاہور میں ہر دوسرے دن بارش ہو رہی ہے یا بار بار بارش ہو رہی ہے، تو یہ صاف پانی ہوتا ہے جس کو ہم بڑی آسانی سے ریسائیکل کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے۔ جی، جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 80% ہمارا جو پانی ہے سارے سال کی بارش وہ ان 3 مہینوں میں ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح ہمارے پاس اوپن سپیسز ہیں، اب لاہور میں بہت بڑے پارکس ہیں، گراؤنڈز ہیں، دفاتر کے بہت بڑے بڑے احاطے ہیں، جو سرکاری بلڈنگیں ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، اور پھر جو بڑے ایریاز ہیں جیسے ان چھتیں ہیں صاف ستھری، جمنیزیم یا اس ٹائپ کی چیزیں، تو وہاں سے یہ پانی کلیکٹ کر کے ایک ریچارج ویل، جو کہ ابھی لاہور میں تجرباتی بنیادوں پہ یہ کام شروع ہے، تو اس ریچارج ویل کے ذریعے اس کو اگر زیر زمین بھیجا جائے تو جو ہماری پانی کی سطح نیچے جا رہی ہے لاہور کی، آلموسٹ 3 فٹ ہر سال نیچے چلی جاتی ہے، تو یہ بڑی آسانی سے برقرار رہ سکتی ہے، بلکہ اگر ہم اس کو ایک بہترین نظام بن جائیں تو یہ ریوائیو بھی ہو سکتی ہے ہمارے پاس۔ ٹھیک ہے۔ دنیا تو سر ریسائیکل پہ جا چکی ہے، دنیا تو وہ ڈرینیج کا جو پانی ہے اس کو بھی استعمال کر رہی ہے۔ ہم کتنی صدیاں ابھی پیچھے ہیں، فور دا لائٹر نوٹ، کہ ہم کب تک وہاں تک پہنچ پائیں گے؟ کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اب سے چند سال پہلے وہ ٹینک بنائے گئے، واٹر ٹینک جناح باغ میں بنایا گیا، مختلف جگہوں پہ بنایا گیا، جو گارڈننگ کے لیے صرف استعمال ہو رہا ہے، اس میں آپ اور میں فائدہ اس طرح سے ڈائریکٹ نہیں لے سکتے، آلدو کہ گرینری کو فائدہ ہے، انوائرمنٹ کو فائدہ ہے۔ تو یہ 2 چیزیں یہ کب تک ہم کر سکتے ہیں، یا ہم کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے پہلے ایک اویئرنیس دینی ہوتی ہے ہر لیول پہ، گورنمنٹ لیول پہ بھی اور معاشرے کے لیول پہ بھی، کیونکہ جو بڑے لیول پہ جو کام ہے وہ ہمیشہ حکومت ہی کر سکتی ہے، لیکن حکومت عوام کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ ایگزیکٹلی۔ تو اس میں سب سے پہلا جو سٹیپ ہے میرا خیال ہے وہ شروع ہونا چاہیے اسکول کالج لیول پہ، اس سے کورسز ہوں، ایسی ایکٹیویٹیز ہوں، بچوں کے ایجوکیٹ کیا جائے، گھر سے ایجوکیٹ کیا جائے، پانی کے استعمال میں احتیاط، پانی کی بچت، پانی کی ریسائیکلنگ۔ دوسرا پھر طریقہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایسے رولز ریگولیشن بائی لاز ہوں کہ جس میں کمپلسری بنا دیا جائے کہ کوئی بھی نئی تعمیر یا پرانی تعمیر ان کے لیے لازم ہوگا کہ ان کا گھر اگر اس سرٹن ایریا کا ہے تو اس میں کتنا پانی انہوں نے سٹور کرنا ہے، وہ سٹوریج ٹینک بنائے ہیں، وہ اس کو پلاسٹک کی ٹینکیوں میں سٹور کریں، جس طریقے سے بھی ہے۔ تیسرا ہے کمیونٹی لیول پہ، یعنی گلی محلے کے لیول پہ، کہ ایک گلی محلے کے لوگ اکٹھے ہو کے جہاں پہ کوئی اوپن سپیس ہے اس کے لیے کوئی ارینجمنٹ کریں، ریچارج ویل بنا دیں، کیونکہ وہ اتنا کاسٹلی نہیں ہوتا، اور اس میں ٹیکنیکل سپورٹ گورنمنٹ کی طرف سے آ جائے، تو اس طرح اس کولیبریشن سے گلی محلے کے لیول پہ یہ کام ہو سکتا ہے۔ پھر آتا ہے کمیونٹی لیول پہ، ایک بڑے لیول پہ، تو اس میں پھر گورنمنٹ انوالو ہوگی، کہ جس طرح بھی ہم نے بات کی باغ جناح میں ایک واٹر ہارویسٹنگ ٹینک بن گیا، لیبرٹی میں بن گیا، شیراں والا میں بن گیا، اس طرح 30 40 50 ٹینک لاہور کی مختلف آبادیوں میں بن جائیں ہر آبادی کے لیے، تو کیا ہوگا کہ وہ بڑے لیول پہ جو پانی ہے وہ وہاں پہ سٹور ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، جو ٹینکس بنائے گئے تھے ان کا کیا ہوا؟ وہ ابھی کارآمد ہیں؟ ان سے کیا کام لیا جا رہا ہے؟ اس پانی کو کہاں استعمال کیا جا رہا ہے؟ جی ٹوٹل تو تقریباً میرا خیال 21 ملین
جو گیلن ہے ان کا پلان تھا کہ اس میں وہ کریں گے اسٹور، لیکن ابھی تک 3-4 ملین گیلن کے یہ ٹینک بنے ہیں. تو ان ٹینکس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ پانی اسٹور کر کے بعد میں ری سائیکل کرتے ہیں، یعنی ریچارج نہیں کرتے، زیر زمین نہیں بھیجتے، وہ ری سائیکل یعنی یوز کر لیتے ہیں، یوز کر لیتے ہیں دوبارہ. کیونکہ بہت بڑے اسکیل پہ جو باغ ہوتا ہے یا پارک ہوتا ہے اس کے لیے پمپ کر کے، پھر اگر آپ نہ ری سائیکل کریں تو پمپ کر کے آپ کو پانی لگانا پڑتا ہے، درختوں کو، لانس کو، فیلڈز جو ہیں ان کو لگانا پڑتا ہے. تو وہ اس کو ری سائیکل کر لیتے ہیں، ری سائیکل کر کے استعمال کر لیتے ہیں. اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ جیسے اب لاہور میں جب بھی بارش ہو، ہر کسی کو پتہ ہے کہ فلاں جگہ پہ جیسے لکشمی چوک ہو گیا ہے یا مین بولیوارڈ ہے، گلبرگ کا ہے. آپ پاکستانی وینس کی بات کر رہے ہیں، تو بہت ساری جگہیں ہیں لاہور میں، 100-150 ایسی جگہیں ہیں جو کہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ یہاں پہ بارش کے بعد پانی کھڑا ہو جاتا ہے. اب اگر اس طرح کے ارینجمنٹس ہوں ریچارج کے اور واٹر ہارویسٹنگ ٹینکس کے، تو کیا ہوگا کہ وہ پانی سڑکوں پہ کھڑا ہونے کی بجائے ان ٹینکس میں جا کے کھڑا ہوگا. ایک تو لوگوں کی آمد و رفت متاثر نہیں ہوگی، سڑکیں ہماری خراب نہیں ہوں گی، لوگوں کے گھروں میں نہیں گھسے گا. مطلب اس میں نہ صرف پانی کی بچت ہے، ہمارے انفراسٹرکچر کو جو ڈیمیج ہوتا ہے، جو ہر سال ہمیں سڑک دوبارہ ریپیئر کرنی پڑتی ہے، لوگوں کے گھر گر جاتے ہیں، کوئی بھی جو اسی، تو اس میں بھی بہت ساری ہمیں کھڑے پانی سے جو نقصانات ہوتے ہیں. جی، اگر ایک پانی مطلب بارش کے بعد 2 دن کھڑا رہتا ہے تو وہ ڈیمیجنگ ہوگا. لیکن اگر ایک ٹینک یا ریچارج ویل سے آپ 2-4 گھنٹوں میں اس کو ڈرین آؤٹ کر لیتے ہیں تو وہ وہاں سے دوبارہ آمد و رفت بحال ہو جائے گی اور وہ اتنا نقصان دہ نہیں ہوگا. ابھی بھی آپ دیکھتے ہوں گے واسا کے ٹینک وغیرہ اس کو پمپ کر کے لے جا رہے ہوتے ہیں، اس کا پیٹرول کا خرچہ، پمپ کا خرچہ، پھر وہ اتنی لارج سکیل پہ نہیں ہو سکتا جتنی لارج سکیل پہ بارش ہو جاتی ہے. ابھی چند دن پہلے لاہور میں جو بارش ہوئی ہے وہ کہتے ہیں جی 44 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے. اب وہ کم از کم بھی 1,00,000-2 لاکھ ایکڑ فیٹ پانی تھا. اب 1,00,000-2 لاکھ ایکڑ فیٹ. اب لاہور کا جو سالانہ ڈیفیسٹ ہے ریچارج کا اور پانی نکالنے کا، یعنی جو ڈسچارج جسے ہم واسا کے پمپ یا لوگوں کے جو پرائیویٹ پمپ سے نکالتے ہیں اور جو ریچارج ہوتا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ ایکڑ فیٹ کا ڈفرینس ہے، گیپ ہے سالانہ، جس کی وجہ سے لاہور کا واٹر لیول 3 فٹ نیچے جا رہا ہے. اب ایک بارش میں ہمیں 1 سے 2 لاکھ ایکڑ فیٹ پانی مل گیا ہے. اگر یہ ریچارج ہو جاتا تو کم از کم اس سال ہمارا جو ہے لاہور کا واٹر لیول نیچے نہ جاتا. اور یہ لاہور میں ہر مونسون میں کم از کم 8-10-12 سپیل ہو جاتے ہیں بارش. سر دیکھیں جیسے آپ فرما رہے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ 40 سال کا ریکارڈ ٹوٹا، اتنی بارش ہوگی اور پانی ضائع ہو گیا. کبھی ایسا بھی ہو کہ 40 سال کا ریکارڈ ٹوٹ جائے کہ ہم نے اتنا پانی سٹور کر لیا ہے، ہم نے اتنا پانی سٹور کرنے کے بعد استعمال کرنے کے قابل بنا لیا ہے. ہمارا ایجوکیٹ ہونا، ہمیں اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالنا یہ بہت ضروری ہے. گورنمنٹ کے لیول پہ ڈیفینیٹلی کام ہونا ضروری ہے، لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ گورنمنٹ بھی آپ کے اور میرے بغیر کیا کرے گی، ہمیں خود بھی اپنی ذمہ داری سر انجام دینی ہے. ہمیں یہ نہیں کرنا کہ ہم نے بور تو کروا لیا ہے اور پانی کی تھرو ہمیں بہت اچھی مل رہی ہے اور میں اپنی گاڑیاں دھو رہا ہوں، میں اپنی پوری گلی دھو رہا ہوں اور پانی بے دریغ استعمال کر رہا ہوں. سر اس کے بارے میں بھی ایجوکیشن ہونی چاہیے کہ ایک تو ہم ری سائیکل کی طرف، دوسرا ہمارے پاس جو فریش واٹر ہے اس کو ہم بے دریغ استعمال کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں. بلکہ بالکل اس میں آپ کامن سی پریکٹس ہے لاہور کے کسی بھی آپ ہوٹل پہ چلے جائیں، چھوٹے موٹے ایون سڑک والے ڈھابے پہ بھی چلے جائیں تو وہ آپ کو پانی دے گا تو آپ وہ آگے سیکھیں گے جی اس گلاس میں پانی مار کے دو، صاف کر کے دو، یعنی وہ ایک گلاس پانی صاف تو ویسے ہی پھینک دے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس نعمت کو اس طریقے سے اپریشیٹ نہیں کرتے کہ اتنی بڑی نعمت ہے اور اس کو ضائع کرتے، کیونکہ یہ فری میں ہے اور اس میں ہمیں بہت زیادہ کوئی پیسے نہیں دینے پڑتے. بجلی کی طرح جیسا ایک میٹر، ایک یونٹ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. واسا نے کچھ سٹیپس لیے ہیں، میٹرنگ بھی شروع کر دی ہے، ٹائم بھی رکھ دیا ہے پانی کا. پرانے دور میں میٹر ہوا کرتا تھا، مجھے یاد پڑتا ہے، لیکن پھر وہ ختم ہو گئے، اب پھر جا رہے ہیں میٹر کی طرف، پھر جا رہے ہیں. کچھ ایریاز میں ہو گئے ہیں میٹرنگ آلریڈی ہو گیا ہے، پھر کچھ انہوں نے ٹائمنگ بڑھا دی ہے. لیکن اصل چیز وہی ہے کہ یہ ہر کام شروع ہوتا ہے ذات سے، فرد سے، مجھ سے، میری ذات سے پہلے، کہ ہر انسان اپنی ذات دیکھے کہ ایک دن میں جو پانی کا استعمال کرتا ہوں کہاں پہ میں ضائع کر رہا ہوں، اس کو میں نے کیسے سیو کرنا ہے. پھر ایک گھر کے لیول پہ کہ ایک گھر کا پورا پانی کا بجٹ ہوتا ہے، جس طرح پینے کا پانی ہم بوٹل واٹر منگواتے ہیں اور پتہ ہوتا ہے کہ اتنا استعمال ہونا ہے، واش روم کا ہے. اسی طرح ہم کچھ پانی ایسا ہے جس میں کیمیکلز اگر نہ ہوں، جس میں صابن، شیمپو، یہ چیزیں شامل نہ ہوں، تو اس پانی کو ہم ایک علیحدہ ٹینک میں ڈال کے اس کو لان کے لیے لگا سکتے ہیں، درختوں کے لیے لگا سکتے ہیں، فرش دھونے کے لیے لگا سکتے ہیں. اسی طرح گھروں میں جو فرش دھوئے جاتے ہیں وہ بھی پائپ سے دھوئے جاتے ہیں.
تو پائپ کی بجائے ہم نے مطلب ہے کہ باہر کے ملکوں میں آپ چلے جائیں، انہوں نے وہاں پہ ایک بالٹی میں پانی لیا ہوتا ہے اور اس سے سارے وہ موپنگ کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں جو ماسیاں ہیں وہ پائپ لے کے کھڑی ہوتی ہیں تو ایک ایک گھنٹہ وہ فون پہ بھی گپ شپ ہو رہی ہے اور ساتھ وہ پائپ چل رہا ہے۔ پھر آپ گاڑی پہ آ جائیں تو گاڑی دھونے میں اب کچھ سوسائٹیوں نے خیر سختی کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پائپ سے۔ اچھا اس طرف بھی آ جاتے ہیں سر، سوری ٹو کٹ یو، لیکن چونکہ بات آگے بڑھ جاتی ہے، بہت کچھ ہے آپ کے پاس بتانے کے لیے تو مجھے روکنا پڑتا ہے آپ کو بیچ میں۔ یہ جو گاڑیوں کے حوالے سے پچھلی گورنمنٹ میں مجھے یاد پڑتا ہے چند سال پہلے باقاعدہ ری سائیکل یونٹس لگائے گئے تھے، فلٹر یونٹ لگائے گئے تھے، کچھ عرصہ بہت سختی رہی، پھر وہ ختم ہو گئے اور اس سے بڑا فائدہ بھی تھا کہ وہی پانی دوبارہ استعمال کیا جاتا تھا، وہ بات کیوں بند ہو گئی؟ بس یہی ہے کہ قانون کی پہ جو عمل درآمد ہے اس کے لیے آپ کے کمٹمنٹ چاہیے اور لانگ ٹرم کمٹمنٹ چاہیے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ شارٹ ٹرم جب کوئی ایشو ہائی لائٹ ہوتا ہے اس پہ تو بہت سختی ہو جاتی ہے، قانون بھی بن جاتے ہیں، عمل درآمد بھی شروع ہو جاتا ہے، لیکن کچھ عرصے بعد جب اس پہ توجہ ہٹ جاتی ہے گورنمنٹ کی بھی، لوگوں کی بھی، تو اس میں آہستہ، کیونکہ ظاہر ہے یہ چیز ایک خرچہ مانگتی ہے جو آپ ریسائیکل کی بات کر رہے ہیں۔ پانی نکال کے استعمال کر لینا وہ فری ہے، لیکن اس استعمال شدہ پانی کو ریسائیکل کر کے اس سسٹم کو مینٹین رکھنا، اس کے اوپر آپ کا بجلی کا بھی خرچہ ہے، موٹر بھی ہے، میکینیکل پارٹس بھی انوالو ہیں، تو یہ تو ہے کہ ایک ریگولر چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہو، جرمانے ہوں، لوگوں کو سختی ہو، تو پھر وہ نظام صحیح چلتا رہتا ہے۔ کافی گورنمنٹ کے ادارے ہیں جو صحیح، جیسے آپ کا 1122 ہے وہ صحیح چل رہا ہے، آپ کی فوڈ اتھارٹی ہے، اس سے پہلے شاید لوگوں نے سنا بھی ہو، اس کا نام نہ کیونکہ سنا اس ہو، کو لیکن چلایا جا رہا ہے، وہ چل رہا ہے، چلانا چاہتے ہیں، موٹر وے پولیس ہے آپ کی، جی بالکل، تو اس لیے اگر اس کو چلانا چاہیں تو وہ چل سکتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے اس پہ باقاعدہ ایک ادارے سے میں منسلک تھا، تو میں نے ہائر اتھارٹیز کے ساتھ اس ڈپارٹمنٹ جو بنایا گیا تھا وہ دیکھتا ہی سروس اسٹیشنز کو تھا جو گاڑیاں دھوتے تھے، ان یونٹس کو بھاری جرمانے بھی کیے گئے، ہم جاتے تھے، پروگرامز کرتے تھے اور بڑے عرصے تک وہ سلسلہ چلتا بھی رہا۔ اب وہ چونکہ ختم ہو گیا، جیسے آپ نے کہا کہ اس کو فالو اپ نہیں رکھا گیا یا اس کی اہمیت اس طرح سے نہیں رہی، پروجیکٹ بند ہو گیا۔ اب وہ ٹیوب ٹینک نظر تو آتے ہیں سروس اسٹیشنز پہ جو گاڑیاں دھوتے ہیں، جہاں بہت مقدار لگتی ہے پانی کی، لیکن اب وہ یوزیبل نہیں ہے، وہ پروسیس چل نہیں پایا۔ اچھا سر، ایک چیز اور بھی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ سرکاری پانی کہیں پہ خوش بختی سے آ بھی رہا ہو، کیونکہ اکثر اوقات تو ہوتا ہے ٹائمنگ ہے اور پانی، اگر وہاں پہ ٹیب ہی نہیں لگا، نل ہی نہیں لگا اور بغیر نل کے وہاں پہ ایک پائپ سا لگا ہے، پانی سارا دن، ساری رات، دن رات بہتا رہتا ہے، ضائع ہوتا رہتا ہے، یہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے، ہمیں اس پہ بھی سوچنا چاہیے۔ جی بالکل، یہ ہے، یہ تو سمجھ لیں کمیونٹی کی بھی ذمہ داری ہے کہ جس کمیونٹی میں وہ نل ہے یا وہ ہے، کیونکہ گورنمنٹ کا اتنا ایکسٹینسو نیٹ ورک نہیں ہے کہ ڈے اینڈ نائٹ ایک ایک چیز کو چیک کر کے اس کو فکس کیا جائے، اور اس میں کوئی اتنا زیادہ خرچہ نہیں ہوتا۔ آپ جس سے میں کوئٹہ سے کمپیئر آپ کو کر رہا تھا، کوئٹہ میں اس وقت ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، اس میں پانی نہیں آتا، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس چیز کو اگر ہم دیکھیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے گورنمنٹ کا انتظار نہ کریں، نہ ہی دوسرے لوگوں کا انتظار کریں، اگر اس میں ہم خود اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے وہاں پہ اس کو لیک کو فکس کر سکتے ہیں، اس کو کوئی بھی اس کام کے لیے ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ پانی وہاں سے، تو ہمیں کر لینا چاہیے، لیکن وہی شعور کی بات ہے، مجھے اپنی ذمہ داری سر انجام دینی ہے، مجھے کیا کرنا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا کنٹریبیوشن، کیا حصہ ڈال سکتا ہوں، مجھے وہ کر لینا چاہیے۔ جیسے آپ نے مثال دی کوئٹہ کی کہ وہاں پہ ٹیب لگے لیکن پانی، بہت سے لاہور کے ایسے علاقے ہو گئے کہ جہاں پہ ٹیب لگے ہیں اور پانی نہیں آ رہے، موٹریں نئی سے نئی لگ رہی ہیں لیکن پانی نہیں آ رہے، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بورنگ کروائی جا رہی ہے اور بورنگ بھی ڈیپ ڈاؤن کروائی جا رہی ہے۔ اچھا سر، ایک چیز اور بھی ہے، میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بورنگ بھی کروا لیتے ہیں اور بور اچھا ہو بھی جاتا ہے، بڑا اچھا، بڑی خوبصورت مقدار میں پانی آ رہا ہے، ٹھنڈا بھی آ رہا ہے، لیکن اگر وہ پانی رکا رہے تھوڑی دیر اور اگر انہوں نے 3-4 گھنٹے کے بعد استعمال کیا تو اس میں اسمیل آتی ہے جو کہ آپ کو تھوڑی دیر فلو ضائع کرنے کے بعد ٹھیک ہو جاتی، وہ کیا ریزن ہے؟ کیا وہ پانی خراب ہے یا ٹھہرے رہنے کی وجہ سے ہے یا کوئی ٹیکنیکل اور ریزن ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ پینے کا جو پانی ہے اس کی ٹی ڈی ایس جیسے ہم ٹوٹل ڈیزالو سالڈ کہتے ہیں، وہ 500-600 سے کم ہونے چاہیے، تو وہ انسانی صحت کے لیے مفید ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض جگہوں پہ آپ دیکھتے ہوں گے 100-200 فٹ پہ پانی مل جاتا ہے، لیکن بور ہمیں ڈیپ کرنا پڑتا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اوپر وہ پانی اتنا گدلا ہوتا ہے، اس میں ٹی ڈی ایس اتنے ہوتے ہیں کہ وہ انسانی استعمال کے قابل نہیں ہوتا۔ بہت ساری جگہوں پہ جہاں پہ پائپنگ سسٹم موجود ہے ہمارا اس کا واٹر سپلائی کا اور ساتھ میں سیوریج کا، اور وہ جو پرانے ہو چکے ہیں یا جوائنٹس ان کے لیکس ہیں، تو
تو بہت سی جگہوں پہ تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ آپس میں ان کا لنک ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی پانی جو ہے وہ ٹریول کرنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جو پانی واسا کا آتا ہے یا پینے کا جو پانی آتا ہے اس کی ایک ٹائمنگ ہے، جب وہ خالی ہوتی ہے اور ادھر سے سیوریج کا پانی تو چل رہا ہے تو وہ اس جوائنٹس کے ذریعے اس میں شامل ہو جاتا ہے، اور اس میں مطلب کافی ریسرچ موجود ہیں کہ جو ہمارے ہاں 80% سے زیادہ بیماریاں ہیں وہ پینے کے پانی کی وجہ سے ہی ہیں، جتنی بھی مطلب میں لاہور کی بات نہیں کر رہا ہوں، اوور آل پورے ملک میں جو ہے یہ سچویشن ہے۔ تو اب اس کی یہی ریزن ہو سکتی ہے کہ اس میں کئی طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، اس کا ٹی ڈی ایس بھی زیادہ ہو سکتا ہے، اس پانی کی اپنی کوالٹی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، آرسینک وغیرہ، یا وہ مطلب ایک پراپر ٹیسٹ کروا لیا جائے لیبارٹری سے، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی ایسا ایشو ہے تو اس کو فوری طور پہ پہلے اس کی ٹریٹمنٹ کا، ایسی فلٹریشن بھی ہے اور بھی کئی ٹریٹمنٹس ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، ہماری جو سبزیاں ہیں ہم اپنے صاف پانیوں کو بھی یا تو گندا کر رہے ہیں یا کیمیکلز ادا کر رہے ہیں۔ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ میری انڈسٹری ہے اور میں نے اس کا ڈرین کرنا ہے کیمیکل، تو میں ندی نالوں میں بے فکری سے بہا دیتا ہوں، مجھے کوئی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، پانی گندا ہوتا ہے، لوگوں کی زندگیاں خراب ہوتی ہیں، اگر کسی کو اس سے پرابلم ہے، آبی حیات مرتی ہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ایک تو یہ بتائیے گا کہ اس کے بارے میں کیا اقدامات کیے جانے چاہیے یا کیے جا رہے ہیں کہ ایسا پانی جو صاف ہے اس کو میں اپنی کیمیکل انڈسٹری سے خراب کر رہا ہوں، اس ویسٹیج سے خراب کر رہا ہوں۔ یہ تو خیر بہت بڑا کرمینل ایکٹ ہے اور اس کے اوپر لاز بھی موجود ہیں، اور ای پی اے جو ہم انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے بیسیکلی اس کے انڈر یہ چیزیں آتی ہیں۔ ان لوگوں کے ہر ایک انڈسٹری کو پہلے ایک این او سی لینا پڑتا ہے ای پی اے سے، کہ جس میں وہ پروف کرتے ہیں کہ ہمارا جو ویسٹ ہوگا یا ویسٹ واٹر ہوگا وہ اس کو اس لیول تک لے کے جائیں گے کہ جب وہ اس کو کسی ڈرین میں گرائیں تو وہ نقصان دہ نہ ہو، اور اگر اس میں کوئی ایسی چیزیں ہوں گی تو وہ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائیں گے پہلے، اور اس ٹریٹمنٹ پلانٹ کے بعد اس کو چھوڑیں گے۔ لیکن پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے کہ پریکٹیکلی لوگ پھر اس کو اتنا اہمیت نہیں دیتے، این او سی لے لیا، اس کے بعد امپلیمنٹیشن کا چونکہ کمی ہے تو ٹریٹمنٹ کے بغیر بھی پانی جا رہا ہوتا ہے۔ اور جو اور ایک خطرناک چیز ہے کہ بعض اوقات کہیں پہ انڈسٹریز میں ڈرین یا ایک قریب نہیں ہے تو ایک لمبی لائن بچھانے کی بجائے اس کو پمپ بیک کر رہے ہوتے ہیں گراؤنڈ واٹر کے اندر۔ جی، یہ ایک بہت خطرناک چیز ہے۔ اب اس میں ظاہر ہے گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے، وہ مطلب چھاپے بھی مارتے رہتے ہیں، ان کے اپنے چیکس بھی ہیں کہ رینڈم جا کے واٹر کوالٹی کے سیمپل لے لیے، اس کو ٹیسٹ کر لیا۔ تو لاز موجود ہیں، ادارے بھی موجود ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن بہتر بنانے کی ضرورت ہے، بٹ یہ ایک بہت بڑا کرمینل ایکٹ ہے، کیونکہ یہ ایک چھوٹا پروسیس نہیں ہے کہ آپ نے سمپلی کیمیکل یا آلودہ پانی ندی میں بہا دیا، تو اس کی بہت لمبے عرصے تک ہم کو پھر اثرات اس کے بھگتنا پڑتے ہیں ان شیپ آف ڈفرینٹ ڈیزیزز۔ بالکل بالکل ایسے ہی، اور زمین میں جو پانی جا رہا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا زہریلا پانی، کیمیکل والا پانی، اور اگر وہ زمین میں ریچارج ہو رہا ہے اور وہ کہیں نہ کہیں سے انسان استعمال کر رہا ہے تو بہت نقصان دہ ہے وہ، بلکہ یہ تو کرمنل ایکٹ ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں۔ اچھا سر، ایسے ہی پانی سے یا سیوریج کے پانی سے آپ کے نالج میں ہے کہ سبزیاں، فروٹس بہت اگائے جا رہے ہیں جو کہ زہریلے ہیں اور وہ بک رہے ہیں مارکیٹ میں، یہ بھی ایک کرمنل ایکٹ ہے۔ بالکل ایسے پانی سے بنی ہوئی سبزیاں یا پھل، اچھا اب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ جو کیمیکل والا پانی ہے اور ایک یہ جو سیوریج کا پانی ہے، دونوں طرح سے سبزیاں اگائی جا رہی ہیں، تو فرمائیے گا اس حوالے سے بھی۔ یہ دونوں ہی خطرناک ہیں، کیونکہ سیوریج کا پانی بھی ایک ٹریٹمنٹ مانگتا ہے، اس کے اندر کچھ چیزیں ٹھیک ہے وہ کھاد کے طور پہ استعمال ہو سکتی ہیں، لیکن کچھ بیکٹیریل یا ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں سٹول کے ساتھ کہ جو ایک جز بن کے پانی کا اور پانی سے سبزی یا کھانے کے پھر دوبارہ انسان کے نظام کا حصہ بن جاتی ہیں۔ تو یہ تو ایک ڈیفینیٹ چیز ہے کہ اس سے بغیر ٹریٹمنٹ کے، ہمارے یہاں سیوریج کی ٹریٹمنٹ کا بھی کوئی بندوبست نہیں ہے۔ سمپل ایون لاہور کے لیول پہ بھی دیکھ لیں تو ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ کا کوئی ایسا کوئی آپ کو پرفیکٹ سسٹم نظر نہیں آئے گا، بلکہ راز سویج ہی ڈال دے، اور راز سویج جو ہے وہ ایک بہت بڑا بیماریوں کی گڑھ ہے۔ تو سویج والا پانی، راز سویج والا یا جو کیمیکل ملا پانی ہے، اس سے جو بھی اگر آپ ایگریکلچر کہیں گے وہ چیزیں کریں گے وہ ڈیفینیٹلی انسانی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے ہم لوگ بڑے شوق سے وہ ویجیٹیبلز اور فروٹس کھا رہے ہوتے ہیں، جی میں نے سیلڈ کھایا، میں نے ہیلدی فوڈ کھایا، اب وہ مجھے اور آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہیلدی فوڈ ہے بھی یا نہیں، وہ دیکھنے میں خوبصورت لگ رہا ہے لیکن اس کی اصل میں کتنے بھیانک نتائج ہو سکتے ہیں وہ ہمیں نہیں پتہ۔ اچھا سر، ایک سوچ یہ بھی پائی جاتی ہے کہ آپ نے نیچے بڑے پتھر رکھے، پھر اس کے بعد آپ نے چھوٹی بجری ڈالی، پھر اوپر ریت ڈالی، پھر اس میں سے پانی فلٹر کر دیا، تو کہا جاتا ہے جی پانی فلٹر ہو گیا، اب یہ استعمال کے قابل ہے۔
ایسا کچھ معاملہ ہے, اس طرح ہوتا ہے؟ اچھا, اس میں دیکھیں فلٹریشن جو یہ آپ بتا رہے ہیں, یہ فلٹریشن ہوتی ہے ٹی ڈی ایس کو کم کرنے کے لیے. جی. ٹی ڈی ایس بھی نہیں بلکہ جو اس میں پانی کے اندر مکس ہو کے مٹی جو آ رہی ہوتی ہے یا اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو موٹی ہوتی ہیں وہ اس فلٹر سے فلٹر ہو جاتی ہیں کسی حد تک. جی, کسی حد تک ہوتی ہیں. جی جی ٹھیک ہے. جیسے میں ٹی ڈی ایس کی بات کر رہا ہوں کہ ٹی ڈی ایس تو ایک 500-600 سے کم ہو تو پینے کے لیے ہے, لیکن ایگریکلچر کے لیے اس کی زیادہ ہے. آپ اس کو 1000-1500 تک بھی چلے جاتے ہیں. ٹھیک. اس سے زیادہ ہو تو وہ پھر مختلف بیماریاں بھی ہوتی ہیں اور ایگریکلچر کے لیے بھی سوٹیبل نہیں ہوتا. لیکن ایک تو فلٹریشن اس کو کرتی ہے, لیکن جو اس کے اندر مائکرو آرگنزم آ رہے ہوتے ہیں یا کیمیکلز آ رہے ہوتے ہیں وہ ٹریٹ نہیں ہوتے, اس سے وہ نہیں ہوتے. اس کے لیے آپ کو اسپیشل جیسے ہے چونے کا پتھر یا کلورینیشن, وہ ضروری ہے. ہاں وہ ضروری ہیں, وہ کرنی پڑتی ہیں. اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ جو انسانی استعمال شدہ پانی ہے اس کو ریسائیکل کرنا چاہیے, ریچارج نہیں کرنا چاہیے. اور جو بارش کا پانی ہے, کیونکہ بارش کے پانی میں آپ کو میں نے کہا کہ جو پہلا اسٹیپل ہوتا ہے ظاہر اس میں تو سڑکوں سے اور گھروں سے جو ایسڈ رین کا جو تو وہ اس میں وہ چیزیں دھل جاتی ہیں. اس کے بعد جب پانی جو آ رہا ہوتا ہے اس میں مٹی یا اس کے علاوہ کو بہت زیادہ ایسے کیمیکلز جب وہ چیزیں نہیں ہوتی, مائکرو آرگنزم نہیں ہوتی, انلیس ادروائز کہ اس کا کہیں پہ سیوریج کے پانی کے ساتھ ملاپ ہو رہا ہو. اچھا, یا وہ اس کو کنٹامینیٹ کر رہا ہو تو پھر وہ ہے. تو اسی لیے ظاہر ہے جب آپ ریچارج کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو ان ساری چیزوں کو دیکھ کے ایسے ایریا اور ایسی چیزیں کرنی پڑتی ہیں کہ سیوریج کا پانی بھی علیحدہ ہو, اس طرح سڑکوں یا کوئی انڈسٹری ہے وہاں سے آنے والا جو پانی ہے وہ بھی علیحدہ, اور جو آپ کا پانی صرف بارش کا پانی ہے اس کو آپ ریسائیکل کے لیے بارش کے پانی سے حالیہ پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو بڑی سرکولیٹ ہوئی ہمسایہ ملک کی کہ بارش کا بہت بہترین اور بڑی مقدار میں پانی آ رہا ہے اور وہ سٹور کر رہے ہیں. اب ان کی ایک چھوٹی سی سوسائٹی تھی کوئی چند گھروں کی, اور وہاں پہ پانی سٹور کر رہے تھے اور اس کو ریچارج ہونے کے لیے زمین میں بھیج رہے تھے. تو بارش کا پانی اتنا مفید ہو سکتا ہے, ہمیں اس کو استعمال میں لانا چاہیے. لاسٹ کویسچن سر, اس کے بعد مجھے بریک پہ جانا ہے. فرمائیے گا, ہم لوگ اکثر سمجھتے ہیں جو گھر میں بورنگ کروائی جا رہی ہے 300-400 یا 350 آپ اس کو فیٹ پہ کروا لیں تو بڑا بہترین کیا یہ ٹھیک ہے یا اس سے زیادہ کروانی چاہیے؟ یہ جو انسانی صحت کے لیے پینے کے لیے جو مفید پانی اس کے اپنے پیرامیٹرز ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ٹی ڈی ایس از ون آف دا پیرامیٹرز, کچھ اور بھی ہیں. یہ سمپل سا ٹیسٹ ہوتا ہے واٹر کوالٹی کا, وہ اگر ٹیسٹ کروا لیا جائے بور سے پہلے کسی بھی لیبارٹری سے, کیونکہ جہاں پہ آپ بور کروا رہے ہوتے ہیں ویسینٹی میں کافی بورز لگے ہوتے ہیں, آپ ان سے بھی پانی لے کے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں کہ نیچے ایکوفائر تو ایک ہی ہے. تو وہاں سے بڑا آسانی سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کس لیول پہ جا کے پینے کا پانی جو ہے جو گراؤنڈ واٹر ہے وہ پینے کے قابل ہے اور کس پہ نہیں ہے. کیونکہ نارملی جو اوپر والی سرفس ہے ہماری وہاں پہ پانی نیچے جا رہا ہے اور اوپر سے بعض اوقات ایسی کثافتیں چلی جاتی ہیں جو اس کے ساتھ مکس اپ ہو کے اس کو پینے کے لیے مضر کر دیتی ہیں. ٹھیک. تو وہ ڈیپتھ جو ہے وہ ایک نارمل لے مین کے لیے کرائٹیریا ہے کہ جی اتنی ڈیپتھ سے نیچے چلے جائیں تو وہ صاف ہے. اس کی ریزن یہی ہے کہ ٹیسٹ سے ایک جنرل آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے اور وہ بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. سر وقت کیسے ختم ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا, اور کویسچن اتنے تھے کہ ابھی دل کہہ رہا تھا کہ مزید جان سکیں, لیکن اینی وے آپ کے آنے کا میں بہت شکریہ ادا کروں گا. پلیئر ہیونگ یو, اچھا لگا آپ تشریف لائے, ہمارے ساتھ موجود رہے جی پلیئر محترم ظفر اقبال وٹو صاحب, اور ان سے گفتگو ہوئی. جاتے جاتے ایک چیز کہتا جاؤں گا کہ 2 مٹکے پانی کے لیے کبھی میلوں سفر تو طے کر کے دیکھو, اور گھنٹوں لائن میں لگ کر اپنی باری کا انتظار کرو, اور اس پر بھی کھارے کڑوے پانی سے تمہارا مشکیزہ بھر دیا جائے, اور پھر تمہیں اندازہ ہو کہ تمہارے گھر میں بہتے نل کا پانی کتنی بڑی نعمت ہے جو تم اور میں ضائع کر رہے ہیں. اس کی قدر کیجیے. ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.